مختلف دو فیصلے آئے. ایک جج صاحب نے حجاب کے اوپر، ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا، دوسرے جج صاحب نے ایک اور فیصلہ دیا. تو 3.5 گھنٹے آج ماشاءاللہ ٹی وی پر ہم کو بٹھایا گیا اور سوالات تو ہم سے ہی ہوتے ہیں. اللہ کا کرم تھا، صدقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ کی دعائیں تھیں، شیخ ابوالحسن شاذلی کا خاص کرم تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک میں ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، جس میں علامہ فضل خیر آبادی کی عظیم قربانی، جنہوں نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، وہیں آپ شہید ہو گئے. آج وطن عزیز میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں حجاب کیوں پہنتی ہیں. حجاب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ کی بیکورڈنس کی پسماندگی کی نشانی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب پہنتے اس لیے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا، اور حجاب بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین کے مطابق رائٹ ٹو چوائس ہے، میری پسند ہے. بھارت کے آئین میں کلچر، رائٹ ٹو کلچر ہے، تہذیب کا حصہ ہے. ہم اس لیے پہنتے ہیں. اگر سر پر کوئی ہماری بیٹی ایک کپڑا پہنتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے دماغ کو کور کر لیا. مگر یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں، چاہے وہ RSS کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوں یا اپنے آپ کو بڑا پروگریسو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ارے نہیں، حجاب کیوں پہننا. ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بول رہے ہماری طرح شیروانی ٹوپی پہنو؟ کہ ہم آپ کو بول رہے کہ جو ہمارے مہمان مقرر ہیں ان کی طرح لباس پہن لو؟ آپ لباس پہنو، جو لباس آپ کو پہننا ہے پہنو، مگر ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں، ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف. نہیں، مسلمان اپنے گھر میں بچیوں کو زبردستی کرتے، بچیوں کو زبردستی کرتے. کہاں کرتے بتاؤ؟ نہیں، وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے. ارے وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے، وہ پنا دیے ہوں گے تو اچھی دکھتی بول کے، مگر کیا زبردستی کرتے؟ نہیں، آپ زبردستی کرتے. ارے زبردستی کیسا کرتے؟ حیدرآباد کی سڑکوں پر سب سے خطرناک موٹر سائیکل اور گاڑی کوئی چلاتا ہے تو ہماری بہنیں چلاتی ہیں برقعے کے ساتھ. کبھی ان کے پیچھے موٹر سائیکل گاڑی لے کے نہیں جانا آپ. نہیں، میں خود گواہ ہوں اس کا. ہمارے ڈرائیور صاحب کو بولتا ہوں، میاں ذرا احتیاط سے، محترمہ گاڑی چلا رہے. اب یہ لوگ جو دلی کے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بولتے ہیں، ایک دن ان کو بچی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہوں ہیلمٹ پہنا کے. ہماری بیٹی تم کو کیسا چلاتی، تم کو پتا چلے گا کہ کتنا جبر اس کو کیا جا رہا ہے، کتنی زبردستی کی جا رہی ہے. ایسا موٹر سائیکل جاتی کہ صراط مستقیم ہے، نہ کو رائٹ نہ لیفٹ، سیدھا بس. آپ بول رہے نہیں، مسلمان بچیوں کو زبردستی کرتے، ڈراتے. کہاں ڈراتے؟ کون ڈرتا آج کے زمانے میں؟ کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، MBA MCA نہیں پڑھ رہی ہیں، بھارت کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں. نہیں، یہ کیا بات ہے؟ اگر اچھا، اب آپ اسکول میں، کرناٹکا کے اسکول میں BJP شروع کی ہے اور کیا بولتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ حجاب پہن کے، مگر کلاس روم میں نہیں جا سکتے. یہ کیا بات ہے؟ کلاس روم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا، کلاس روم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی، ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن وبھوتی لگائے گی. مگر یہ اب یہ 4 اسکول کو گئے، ایک عیسائی، ایک سکھ، ایک ہماری ہندو بیٹی، ایک مسلمان کی بیٹی. 3 کلاس روم میں چلے گئے، 3 کلاس روم میں چلے گئے. چوتھی کے اوپر نہیں، حجاب اتارو. اب ان 3 پر کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ یہ 14-15 سال کے بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں،
یہ ملک کا مستقبل ہے، بھارت کا مستقبل ہے، وہ تینوں سمجھیں گے کہ نہیں یہ ہم سے کمتر ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بھارت کا آئین میں ہم کو اختیار ہے، کیا بھارت کے فنڈامنٹل رائٹ اسکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے؟ نہیں ختم ہوتے۔ میرا فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حق باقی رہتا ہے۔ میں پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، دل میں تکلیف ہوئی، راتوں میں نیند نہیں آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد ایک دن اس ملک کی وزیر اعظم ایک حجاب پہننے والی مسلمان لڑکی بنے گی، اور انشاءاللہ بنے گی، آپ دیکھنا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ایسا بولتے، میں کہا کیوں نہیں بولنا، میرا خواب ہے، برائی کیا ہے اس میں؟ مگر آپ کہہ رہے نہیں حجاب کیوں پہنتے، حجاب نہیں پہننا نا، پھر کیا پہننا؟ بکنی پہننا، وہ بھی پہنو آپ، میرے کو اختیار، آپ کو اختیار ہے، آپ کا کام ہے، میں میرا کام کرتا ہوں۔ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی حجاب نکال دیں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب باقی نہ رہے؟ اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت، وہ حجاب پہن کے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے، باکسنگ کا۔ باسکٹ بال کھیلتی ہے تو حجاب پہن کے باسکٹ بال کھیل سکتی ہے۔ یہ انہوں نہیں کہ کیوں پہنتے؟ ارے میری بیٹی پہنتی ہے، اس کا اختیار ہے، آپ کو کیوں تکلیف؟ آپ جو چاہے پہنو نا، میں جو چاہے پہنتا ہوں۔ نہیں، آپ پہنیں گے تو دوسروں پہ اثر، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تہذیب کو دیکھے گا، سمجھے گا، ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تہذیب اور مذہب کو سمجھے گی، ایک عیسائی ایک مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، مسلمان عیسائیوں کی تہذیب کو سمجھے گا، ایک سکھ ہندو عیسائی اور مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، یہ ملک طاقتور ہوگا۔ سب بولتے ہیں مل کے رہو، کیسا مل کے رہیں گے جب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ جب معلومات ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں تو سمجھوتا ہوگا اور بھارت طاقتور ہوگا۔ یہی بچے کل اس ملک کے لیڈر بنیں گے، اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس ملک کا مستقبل یہ اسکول کے بچے ہیں آج، مگر آپ ان سے ہی کہہ رہے ہیں حجاب نہیں پہنتے۔ آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں حجاب پہنتی ہے، گھر کے باہر حجاب پہنتی ہے، تو اسکول میں کیوں نہیں پہنے گی؟ یہ اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے۔ جسٹس دھولیا صاحب نے کہا، جسٹس دھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے، یعنی آپ کی پسند ہے۔ آرٹیکل 14 اور 19 کا حوالہ دیا، مگر جو ٹی وی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نہ آرٹیکل 14 کی فکر، نہ 19 کی فکر، نہ چوائس کی فکر، نہ کلچر کی فکر، نہ رائٹ ٹو پرائیویسی کی فکر۔ آپ نہیں پہننا۔ تم یاد رکھو، ہم جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اپنے مذہب پر چلیں گے، کیونکہ بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہم تمہارے بولنے پر اپنے بچوں کی حجاب نہیں نکالیں گے، ہم تمہارے بولنے پر داڑیاں نہیں کٹائیں گے، ہم تمہارے ظلم کے آگے اپنی تمام تہذیب کو قربان نہیں کریں گے۔ میں بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رشیا تھا، سوویت یونین تھا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ تمام اس وقت کے سوویت یونین میں تھے۔ میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے سفر نامے میں پڑھا، جب وہ ازبکستان گئے تو انہوں نے لکھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے اگر کوئی بھارت سے ازبکستان جاتا تو کہتے تھے کہ ہم کو
تم بھارت سے کچھ مت لاؤ، ایک قرآن کی کاپی لا کے دو، ایک قرآن کی کاپی لا کے دو، کیونکہ وہاں پر سوویت یونین میں تمام چیزوں پر پابندی لگ گئی تھی۔ آج کمیونزم ختم سوویت یونین میں، وہی بخارا، امام بخاری کی سرزمین، وہ شاہ نقشبند کی سرزمین، آج وہاں پر مدرسے آباد ہیں، وہاں مدرسے آباد ہیں۔ تو آپ کے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری بیٹیاں اپنی مرضی سے حجاب پہنتی تھی، پہنتی رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ بھارت کا آئین، بھارت کا سنویدھان اجازت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ احزاب میں، سورہ نور میں فرما دیا ہے، ہم تمہارے بولنے پہ اپنا دین کا سمجھوتا نہیں کریں گے، یاد رکھو، تم کو جو پہننا ہے پہنو، ہم کو جو پہننا ہے ہم پہنیں گے۔ اور پھر کیا بولتے، نہیں ایران میں تو بچیاں بالا کاٹ رہے ہیں۔ ابے ایران سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ایران سے اتنا ہی مطلب ہے کہ حیدرآباد میں خالی ایرانی چائے ہم پیتے، ایران سے کیا مطلب ہم کو؟ نہیں ایران میں بالا کاٹ رہے، آپ بھی کاٹ لو، میرے کو کیا کرنا ہے؟ تو ٹی وی پر ایک انگریزی ٹی وی چینل پہ ایک محترمہ اپنا بال کاٹ لیے، میڈیا والے پوچھے ان پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں نے کہا ایران کی بچیوں سے محبت بھارت کی بچی سے محبت نہیں ہے۔ بھارت کی بچی سے پہلی محبت ہونی چاہیے، وہ بھارت کی شہری ہے۔ ایران کی بچی سے بڑی محبت، ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا علاج۔ اما ایران، ارے میرے کو کیا کرنا ہے ایران سے؟ نہیں ایران، میرے ایران میں ہو رہا، بھارت میں کیا ہو رہا وہ بتاؤ۔ آپ مودی سے پوچھو ایران میں کیا ہو رہا بولو، وہ بھارت سرکار کا کام ہے۔ ایران میں جو محبت، وہ فلسطین میں جو گھراں توڑے جا رہے، وہ فلسطین میں معصوم 10 سال کے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی، بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے کہ تمہاری زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں جب بیت المقدس اور مسجد اقصی کا نام آتا ہے؟ اگر ایران کی مہیلاؤں سے محبت ہے تو فلسطین کے بچوں سے کیوں محبت نہیں؟ ایران کے مہیلاؤں سے محبت ہے تو بھارت کی بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہے تم کو؟ یہ کون سی راشٹرواد ہے، یہ کون سی ملک سے محبت ہے کہ ایران کی بچیوں سے محبت اور بھارت کی بیٹیوں سے نفرت؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ ارے اگر ان کو اختیار ہے نقاب حجاب نہیں پہننے کا، چادر نہیں پہننے کا، تو یہاں بھی بچیوں کو اختیار ہے حجاب پہننے کا۔ چوائس اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں تو ہے۔